السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، صفحہ نمبر 41، سبق نمبر 11، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ نمبر 1 ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی مع الغنہ ہوگا۔ مثلا وَكَم من، کم میں میم ساکن ہے اور آگے من آ گیا، اس کا پہلا حرف میم ہے تو دونوں میموں کا ادغام کریں گے، اسے ادغام شفوی مع الغنہ کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ادغام کی تعریف پڑھی تھی کہ اس کے معنی ہیں داخل کرنا، یعنی مدغم کو مدغم فی میں تو اس طرح داخل کیا جاتا ہے کہ دونوں حروف مشدد پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ادغام شفوی یوں ہے کہ ادغام کا مطلب ملانا، داخل کرنا، شفوی ہونٹوں میں آواز کو ملانا یا حرفوں کو ملانا۔ تو میم چونکہ حروف شفوی میں سے ہے اس لیے میم کا میم سے ادغام ہوگا، میم کو میم سے ملا دیا جائے گا، اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ مزید مثالیں، لہم ما، میم کو میم سے ملا دیا، وَلَكُم مَّا، یہ بھی میم کو میم سے ملا دیا، وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وغیرہ۔ نمبر 2 اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی مع الغنہ ہوگا۔ مثلا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ۔ یہاں پہ انتہائی مختصر لکھا ہوا ہے، اس میں تشنیگی باقی ہے، سمجھ لیجئے دوبارہ۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے بینہم بالحق وما ہم بسکارى ام بہ، یعنی یہاں پہ جو مثالیں دی گئی ہیں اخفاء مع الغنہ جن میں ہو رہا ہے، ان میں میم کے ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو ایسی نرمی کے ساتھ ملائیں گے کہ اس ضعیف اعتماد کے سبب میم کمزور ہو کر اس کا کچھ حصہ غائب سا ہو جائے گا اور صفت غنہ بھی بقدر ایک الف خیشوم سے ادا ہو۔ اخفاء سے یہاں مراد یہی ہے کہ اس میں اخفاء اولا ہے اور اظہار جائز ہے، بشرطے کہ میم اصلی ہو، یعنی نون ساکن اور تنوین سے بدلی ہوئی میم نہ ہو۔ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے جیسے وما ہم، اب دیکھیں میم ساکن پہ ہونٹ بند نہیں کریں گے کیونکہ آگے با ہے تو اخفاء شفوی کرنا ہے ہونٹوں میں، با میں ہونٹ ملا دیں گے۔ وما ہم بھی، اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ ایک پیپر، ایک ورقہ منہ میں رکھ لیں اور میم کے پڑھتے ہوئے اس میں دونوں ہونٹوں کو جوڑنے سے بچایا جائے، جبکہ با میں دونوں ہونٹ جوڑ دیے جائیں۔ وما ہم بی میں ہونٹ ملیں گے۔ الیکم بالوعید۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ مثلا لم یلد، میم ساکن کے بعد یا، نہ یہ با ہے اور نہ ہی یہ میم ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن، ان سب میں میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے۔ الم تر، الم نخلقکم۔ پھر سمجھ لیجئے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی میم کو اس کے مخرج سے غنہ کے بغیر سکون تام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے معکم انما ولہم عذاب ویمدہم فی کیدہم فی وغیرہ۔
اور اظہار میں میم ساکن کے بعد ایک کلمے میں بھی اظہار ہوتا ہے اور دو کلموں میں بھی، الگ الگ کلموں میں بھی اظہار ہوتا ہے. جیسے پہلے الفاظ پڑھیں وہ دو کلموں میں ہیں، جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ. اسی طرح ایک کلمے میں اظہار کیسے ہے؟ جیسے انعمت، عمت، تمسون، یہ ایک کلمے میں اظہار ہے. تو دونوں کی توضیح ہو گئی، دو کلموں میں بھی اور ایک کلموں میں. تو یہ 3 قواعد ہیں میم ساکن کے: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. سوالات سبق نمبر 11. سوال نمبر 1 اور ایک ہی سوال ہے اس سبق میں: میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ سب کی تعریف مع امثلہ بیان کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.